حیادار بڑے تھے، حیا اللہ نے کمال کا دیا تھا۔ سب سے بڑے حیادار شخص وہ حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حیا بہت بڑی چیز ہے، جس کی آنکھ میں حیا ہے، اللہ اکبر، حیا بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی سے یا ران مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو حضور اسی طرح لیٹے رہے، کپڑا اسی طرح رہا، بات چیت کی اور اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، اسی طرح لیٹے رہے، بات چیت کی اور آپ نے اپنی باتیں کہیں۔ سرکار نے ان کا مداوع کیا، جوابات دیے، جو باتیں کرنی تھی آپ نے ان دو یاروں کے ساتھ کی۔ حضرت عمر بھی واپس چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان آئے تو آپ علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے جلدی جلدی کپڑوں کو درست کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے آپ سے بات چیت کی، گفتگو ہوئی، حضرت عثمان بھی اٹھ کے چلے گئے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابو بکر آئے، آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا، کوئی خیال نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر آئے تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عثمان آئے تو آپ نے تکلف بھی کیا، آپ نے پرواہ بھی کی، آپ نے خیال بھی فرمایا، کپڑوں کو درست بھی کیا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ بھی گئے، اور بڑے آپ نے سلیقے میں جو عثمان ابن عفان چاہتے تھے اس طرح بات کی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سارا تکلف ہمارے باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ سارا تکلف حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، ذرا آپ سنیں، الا استحیی من رجل، کیوں نہ میں اس بندے سے حیا کروں، تستحیی منہ الملائکۃ، جس سے اللہ کے فرشتہ بھی حیا کرتے ہیں۔ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے جبریل حیا کرتا ہے، میکائیل حیا کرتا ہے، اسرائیل حیا کرتا ہے، ملک الموت۔ ابھی اگر ایسے ہی کوئی ڈرونی شکل آ جائے ملک الموت بن کے، وہ ہمیں ایسے ہی خیالات میں کہ میں ملک الموت ہوں، تو ہماری روح تو ویسے ہی قبض ہو جائے گی۔ لیکن عثمان ابن عفان کی عزت اور تکریم دیکھیے کہ ملک الموت بھی عثمان ابن عفان سے حیا کر رہا ہے۔ تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے سب سے پہلی شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ اور آپ نے مجھ سے ہی مشکات کے درسوں میں عشاء میں یہ حدیث سماعت کی کہ اتنی کواری بچی کے اندر حیا نہیں ہوتی کہ جتنی اللہ کے رسول کے اندر حیا ہے۔ یہ ایک بیان کرنے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ فرمایا گیا حدیث کے اندر۔ تو فرمایا اس سے میں حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔